بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کی قسمت میں ختم ہونا، فنا ہونا لکھ دیا ہے. ہر وہ چیز جسے اللہ نے وجود عطا کیا، پیدا کیا، اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں سب ایک دن ختم ہوں گی. اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم میں سمجھایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. موت یہ اتنی بڑی سچائی اور حقیقت ہے، اس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ انکار کرنے کی ہمت کرتا ہے. کسی بھی مذہب اور دھرم کا آدمی ہو یا مذہب سے آزاد ہو، وہ بھی اس بات کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے. ایک دن یہ آنکھیں بند ہوں گی، زبان خاموش ہوگی، دھڑکتا دل تھم جائے گا، رگوں کا خون جم جائے گا. اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اللہ نے جو دین اسلام عطا کیا، اپنی مہربانی اور کرم کے صدقے میں اللہ پاک نے اس کے واسطے سے آدم علیہ السلام اور جناتوں کی نسل کو اس بات کا علم دیا ہے اور اس کی اطلاع دیا ہے، اس سے آگاہ کرایا ہے کہ ایک بار اللہ دوبارہ اس موت کے بعد اپنے سامنے سب کو زندگی عطا کر کے کھڑا کریں گے اور پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے. ہر اچھے برے کا فیصلہ ہوگا. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھلائی کیا ہوگا اس کا بھی صلہ اور بدلہ دیا جائے گا. اللہ کے یہاں کسی کی محنت ضائع نہیں ہوگی، رائے گا نہیں جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے. یہ اللہ نے جو سانسیں مجھے اور آپ کو عطا کیا یہ بہت قیمتی ہیں، اس کی کوئی قیمت ادا ہی نہیں کی جا سکتی. کوئی دنیا کا بادشاہ، حکومت، کرسی، طاقت، دولت، گدی والا، فوج والا، اسلحے والا، کوئی بڑی خوبی اور کمال والا، لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہو دینی یا دنیاوی اعتبار سے، وہ اپنی سانسوں میں ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا، دل کی دھڑکنوں میں ایک دھڑکن بڑھا نہیں سکتا. اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کیا ہے کہ جو وقت اور ٹائم اللہ نے فکس کر دیا وہ ڈیلے نہیں ہوتا، مؤخر نہیں ہوتا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اور موت کی حالت دیکھیں کیسی عبرت ناک ہوتی ہے. آدمی اپنے گھر میں پرایا اور انجان بن جاتا ہے، مالک اب جنازہ بن جاتا ہے. یہ اب تک سیٹھ صاحب، مالک صاحب، مکان کے مالک، بنگلہ کس کا؟ عبداللہ بھائی کا. کار کس کی؟ عبداللہ بھائی کی. اور جہاں یہ روح جسم سے نکلی، یہ جسم بے قیمت ہو کے رہ گیا، بولے عبداللہ بھائی کا جنازہ رکھا. اب یہ مالکانہ حقوق ختم ہو گئے. اب مالک الملک کے سامنے، ذو الجلال والاکرام کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا ہے. اور یہ سفر ایسا سفر ہے، کسی کے ساتھ دولت نہیں جاتی، کسی کے ساتھ اس کی اولاد نہیں جاتی، شوہر کے ساتھ بیوی کبھی نہیں گئی اور بیوی کے ساتھ شوہر نہیں جاتا. دوست یار سب کاندھا تو دیتے ہیں، لیکن قبر میں کہ چلو یہ اکیلا کتنا گھبرائے گا. ٹائم پاس کرنے کے لیے جو گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے
راتوں بتایا کرتے تھے، اب وہ 2 گھڑی قبر میں ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو اکیلا اور تنہا جانا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ پاک نے قرآن میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ جن کے آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ گیا وہ کامیاب، کہ جس اولاد کی خدمت اور راحت کے لیے باپ نے اپنی جوانی کو تپایا کھپایا اور چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بالوں میں چاندنی جھانکنے لگی، جوانی سے بڑھاپے میں تبدیل ہو گیا، حلال کی اور حرام کی فکر نہیں کیا، فرق نہیں کیا اس کے درمیان، اللہ کے احکامات کیا، اس کی رعایت نہیں کیا، تو یہ اولاد کی محبت ناقص اور ادھوری محبت ہے۔ مرنے کے بعد ساری دولت یہیں رہ جائے گی، اولاد اسے منچاہا خرچ کرے گی اور قبر میں اکیلا عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلے خود سے محبت کی جائے، اپنے اوپر رحم کھایا جائے۔ سفر آدمی کرتا ہے جہاز میں تو وہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ کبھی اگر آپ کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوگی تو آکسیجن ماسک لٹکے گا، آپ اپنی سہایتا پہلے کریں، اچھی طرح اپنے منہ پہ اس طرح لگائیں، پھر دوسرے کا خیال کریں۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے جو موقع دیا ہے، پہلے اپنے آپ کو، قرآن میں بھی اللہ پاک نے یہی ترتیب کہا قُوْا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو، نارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ خود کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بڑی تیزی سے یہ زندگی مٹھی کے ریت کی طرح پھسل رہی ہے، چھاؤں کی طرح دھیرے دھیرے سمٹ رہی ہے، سورج کی طرح ڈھل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ کیسے دن ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں اڑتے چلے جا رہے ہیں کہ ابھی کل کی بات لگتی ہے، بچپنا، اور اب یہ 55 آ گیا ہے کہ آدمی بچپن سے 55 میں آ گیا، کل کی بات لگتی ہے۔ تو تھوڑا سا مائیں بہنیں چونکہ جو قربانیاں دیتی ہیں، جو خدمت کرتی ہیں، اس کا کوئی بدلہ دنیا میں دیا ہی نہیں جا سکتا۔ سردی، گرمی، برسات، مشکل حالات، کبھی کسی بہن بیٹی اور ماں نے یہ اعلان نہیں کیا آج کھانا نہیں ملے گا، آپ کا کپڑا دھلا نہیں ملے گا۔ ہر حال میں، خوشی اور غم میں وہ کھانے پینے کا خیال رکھتی ہیں۔ تو اتنی قربانی کے بعد اگر آخرت میں اللہ نے نماز کے لیے روک لیا کہ قبر کے سوالات الگ ہیں، کہ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، ما دینک، رب کون ہے، دین کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی جان پہچان ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہم نے اور آپ نے شوہر کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، جو یقیناً بہت ضروری ہے، اس خدمت کے ساتھ جس میں بڑی قربانی دینا پڑتا ہے، نماز میں سستی کر دیا۔ اولاد کو پالنا آسان نہیں ہے، بڑی قربانی، لیکن اولاد کی پرورش میں نماز کے معاملے میں سستی اور کوتاہی کر دیا تو حدیث شریف میں کیسا سخت معاملہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر دوائی کا انجیکشن لگایا جائے تو وہ نہیں سہا جاتا، تکلیف ہوتی ہے، اور زہریلا، ایسا زہریلا سانپ قبر میں ڈسے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک، کہ جو ایک بار پھنکار کے جب ڈسے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور وہ کاٹتا رہے گا، مارتا رہے گا، فجر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر تک، ظہر نہ پڑھنے کے جرم میں عصر تک، عصر نہ پڑھنے کے جرم میں اگر وہ پھونک دے زمین پہ، قیامت تک کوئی فصل نہ ہوگے، ہریالی ختم ہو جائے، اس کا زہر کیسا ہوگا۔ تو اللہ پاک مائیں بہنیں چونکہ بڑی قربانی دیتی ہیں، اور نماز صرف مائیں بہنیں نہیں، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ ساری خدمت کے ساتھ اپنے اوپر رحم کھائیں، کہ مائیں بہنیں اگر اور بڑی بڑی عبادتیں نہ کریں، صرف 5 وقت کی نماز پابندی سے، اہتمام سے، پاکی کی رعایت کے ساتھ، اچھی طرح وضو بنا کے
ادا کرنے لگے تو ان کا مقام اور درجے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک والد صاحب اپنی بیٹی کا خط اور حالات حضرت والد صاحب والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب کے پاس لا کر سناتے اور بیان کرتے تھے۔ وہ کم عمر بہن لکھتی تھی، حضرت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کبھی پھر لکھتی، ابا کو بڑی حیرت ہوئی، یہ بچی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والی کون سا عمل کرتی ہے؟ جب پوچھا گیا تو کہا ان کے والد نے کہ حضرت اور تو کچھ نہیں، بس میری بیٹی کی یہ خوبی ہے، وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے، جو ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے فوراً پیار سے، محبت سے، اپنائیت کے ساتھ اپنی اماں سے کہتی ہے، امی جان میں پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں پھر کام کروں گی۔ کہ مائیں بہنوں کی قربانی، مائیں بہنوں کی خدمت، اس کا کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں۔ تو طے کریں، یہ ہمارے اور آپ کے دینی اجتماعات میں، دینی مجالس میں شریک ہونے کا ایک مقصد ہے۔ اور اجتماعات میں بھی آنا آسان نہیں، صبح سے کام کاج میں ناشتہ کھانا، بچوں کو تیار کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی، کچھ آرام کا وقت، اس میں بہن بیٹیاں قربانی دے کے آ جائیں۔ تو جب اللہ ایسا موقع عطا فرمائے، ہم اور آپ کچھ طے کر لیں۔ ایک یہی بات کہ انشاءاللہ پابندی سے، اہتمام سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنے ساتھ اپنی ذات پر رحم کھانا ہے، اپنے آپ کو زہریلے سانپ کے کاٹنے سے بچانا، قبر میں آگ کے دہکنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے کہ یہ نماز کیسا ہماری محافظ بن جائے گی قبر میں، جو اہتمام سے پڑھے گا۔ بچپن سے بچوں کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اہمیت کی بات ہے، آپ نے حکم دیا جب بچے 7 سال کے بیٹا بیٹی ہو جائیں تو انہیں نرمی، محبت، شفقت سے، جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھا لے بیٹا، کیسی فکر کی جاتی ہے کھانے کی، پینے کی، تو ایسے ہی نماز کی فکر، نرمی محبت سے عادت ڈلوائیں، شوق دلائیں، انعام دیں۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ہلکی سختی کی جائے۔ اب 10 سال کیا، بچپن سے جن بچوں نے ماں باپ کو نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کیسے نمازی بن جائیں گے؟ اللہ کی مہربانی ہو جائے تو الگ بات، مکتب کے استاذ کی بات دل کو لگ جائے، آنے والی جماعتوں کی مبارک ساتھیوں کی برکت سے کوئی جو ہے ہدایت کا اللہ فیصلہ کر دیں تو الگ بات ہے، ورنہ جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا کہ نہ بوڑھے نماز پڑھیں نہ جوان نماز پڑھیں تو بچے کیسے نمازی ہو جائیں گے؟ یہ بات چل رہی تھی، بتایا گیا کہ درمیان میں ساؤنڈ سسٹم سے مائک کا کنیکشن ٹوٹ جا رہا ہے، اور کنیکشن ٹوٹنے سے بات صحیح پہنچ نہیں پا رہی۔ یہ نماز جس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس سے بندے کا کنیکشن اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ یناجی ربہ، بندہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اپنے اللہ کو اپنا دکھڑا سناتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اتنا پیارا دین دیا اور اتنی پیاری زندگی، قیمتی زندگی عطا کیا ہے۔ ایک چیز جو ہے ہم اور آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مرد ہمارے گھر کے بڑے مسجد میں ادا کریں گے۔ ماحول بنانے سے بنتا ہے، ماحول نرمی، محبت، شفقت اور قربانی سے بنتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ یہ نہیں برداشت کرتے کہ ہمارا بچہ گندا ہو، بھوکا رہے، بیمار بچہ وقت پہ دوا نہ کھائے، کسی طرح بہلا کر، پھسلا کر، آمادہ کر کے، محبت سے، پیار سے، کبھی ضرورت پڑی تو سختی سے اسے کھانا کھلا کے رہتے ہیں، دوا کھلا کے رہتے ہیں۔ ایسے ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں، نرمی، محبت، شفقت کے ساتھ شوق دلا کے نماز کی طرف متوجہ کرو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ضرورت پڑنے پر سختی بھی کرو۔ تو ہم اور آپ، یہ اللہ نے موقع دیا
دینی مجالس میں شرکت کرنے کا طے کر لیں، انشاءاللہ نماز ضرور اہتمام سے پڑھیں گے، ورنہ قبر میں نہ باپ ساتھ، نہ بیٹا ساتھ، نہ شوہر ساتھ، نہ پڑوسی ساتھ، نہ رشتہ دار ساتھ، اکیلا تنہا آدمی کس حال میں، جیسے ہم نے آپ نے بھی بھلا دیا ہے۔ چند دن لوگ روتے ہیں پھر بھلا، ہم اور آپ جیسے غافل ہیں، لوگ بھی بھلا بیٹھیں گے۔ کبھی قبر پہ جائیں کیسی عبرت ہوتی ہے، ویرانہ اور سناٹا اور کیڑوں کا گھر، تنہائی کا گھر، تاریکی کا گھر، وہاں اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوق، یہ جذبہ ایک دن کے بیان سے نہیں صرف باقی رہے گا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ماحول بنانا ہوگا۔ اللہ نے بڑا پیارا دین اور دین کی بڑھوتری کے لیے بڑی پیاری شکلیں عطا کیا۔ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے امت کو نوازا۔ کسی ایک خاص شکل کو صرف دعوت و تبلیغ نہیں کہتے، اپنے اندر جس طرح بھی دینی فکر پیدا کرنے کی جائز و مسنون صورت اور محنت اپنائی جائے وہ دعوت کی محنت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فضائل تبلیغ میں عالم کا بیان یہ دعوت ہے، اور مصنف کا کتابیں لکھنا یہ دعوت ہے۔ آج حیرت ہوتی ہے کہ جب ایسی باتیں سنی جاتی کہ کسی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کتابیں یہ فلاں چیز کے خلاف ہیں، بڑے بڑے کبار علم اور محدثین نے جس چیز کو اپنے علم کی روشنی میں صحیح درست اور دین کی خدمت میں ان کا بڑا کردار کا اعتراف کیا، ہم اس کا انکار کرنے لگے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو طے کریں قرآن کریم کی تلاوت روز کریں گے، طے کریں کہ گھر میں ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد فرما بردار، ہر ماں چاہتی ہے بیٹیاں باحیا ہوں۔ حیا بازار میں تو ملتی نہیں کہ 1 کلو خرید لائیں۔ گھر میں ناچ گانے سننے کا ماحول تو بچیاں اور بہنیں اور بیٹیوں میں حیا کہاں سے آئے گی؟ حیا تو ایک ایسی صفت کا نام ہے کہ اسے ماحول ملے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ماحول نہ ملے تو وہ مردہ ہو جائے اور بے حیائی پنپ جائے۔ تو طے کریں کہ گھر کا ماحول دینی بنایا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اولاد فرما بردار، دیندار، خدمت گزار ہو تو اس کے لیے اپنے جذبات کو مارنا پڑے گا، اہتمام سے گھر میں دینی تعلیم کرنی ہوگی۔ وہ بچپن میں کان میں پڑی باتیں بڑے ہونے کے بعد رنگ لاتی ہیں، وہ اثر دکھاتی ہیں۔ اگر دنیا کی صحبتوں میں طاقت ہے کہ بگڑے ہوئے کے پاس بیٹھ کر آدمی بگڑتا ہے تو اللہ کے نام میں تو بہت بے پناہ طاقت ہے۔ وہ کانوں میں پڑے گا جب فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، جب منتخب احادیث کی تعلیم ہوگی، جب دینی باتیں کہیں سنی جائیں گی، اور ہمارے گھر کے بچے چھوٹے اہتمام سے مکتب میں روزانہ جائیں گے اور اپنے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے، تو پھر یہ سسکتی اور بلکتی اور بے سہارا انسانیت کو دیانتدار و دیندار، حافظ اور عالم، ڈاکٹر اور انجینئر اور وکیل کی صورت میں سہارا ملے گا۔ آج ہر ایک تلا ہوا ہے کس طرح انسانوں کو لوٹا جائے، کس طرح انسانیت کو دھوکہ دیا جائے، اس کے ساتھ دغابازی کی جائے، اس کو نوچ کھایا جائے، اسے بے آبرو کیا جائے۔ اگر یہ دینی تعلیم زندگیوں سے نکل گئی، آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکریں نکل گئیں، تو پھر وہی حال ہوگا جو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا انسانی زندگی پہ کہ پوری دنیا میں انسانوں کے ہوتے ہوئے بھی انسانیت کانت الانسانیہ علی سبیل الانتحار، انسانیت خودکشی کے دہانے پہ پہنچ گئی تھی، دم توڑ رہی تھی اور سسک رہی تھی، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اسی کو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کننا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتہ ونأتی الفواحش ونسیء الجوار ونقطع الارحام۔ ہم ایسی درندگی کے ساتھ زندگیاں بتا رہے تھے،
انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، اپنائیت نام کی چیز نہیں تھی، رحم کھانا ہم نہیں جانتے تھے، عزت اور اکرام سے پیش آنا ہم نہیں جانتے تھے، حلال اور حرام کا فرق ہمیں نہیں پتا تھا، غلاظتیں کیا ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا جو آقا حضرت محمد صلی اللہ درود پاک مائیں بہنیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر آپ نے ہمیں ان گندگیوں سے نکالا، ماں باپ کی خدمت کا سبق دیا، بیٹیوں کا مقام بتایا جنہیں ہم زندہ دفنا دیا کرتے تھے کہ یہ دفنانے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ نے جنت کا ٹکٹ عطا کیا۔ کسی کو اللہ نے 3 بیٹی دیا، اس نے اچھا برتاؤ کیا، اچھی تعلیم دیا، وقت پہ رخصت کیا، میں اور وہ جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ 2 بیٹی والے کے لیے بھی یہ فضیلت، 1 بیٹی والوں کے لیے بھی یہ فضیلت۔ تو یہ اسلام جو اللہ نے عطا کیا، یہ صرف کتابوں میں لکھے جانے کی چیز نہیں ہے، بیانات کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ اسلام صرف جلسے جلوس کر کے کچھ وقت بتانے کی، ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں، یہ اب اسلام زندگیوں میں اپنانے کی چیز ہے۔ جتنا جتنا اسلام کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں آتی جائیں گی، زندگی آسان، خوبصورت اور خوشگوار بنتی جائے گی۔ کہ اگر ہماری زندگیوں میں اسلام کے مطابق شادی بیاہ کرنے کا مزاج بن گیا اور یہ رسم و رواج جو ہم نے اپنے ہاتھوں بنا رکھے ہیں یہ ختم ہو گئی، تو دیکھیے شادی کرنا کتنا آسان، بیٹی بہن کو رخصت کرنا کتنا آسان۔ لیکن آج ہم نے جہیز کی لعنت، بارات کی لعنت، جس کا شریعت اور اسلام میں کوئی تعلق، تذکرہ، تعلیم نہیں ہے، بس ایک منمانیاں ہیں جس نے ہر ایک کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ آج منمانی کے نام پہ جو بارات لے جا رہا ہے، آج دکھاوے کے نام پہ جو بیٹی کے باپ کو مجبور سمجھ کے دباؤ بنا کے جہیز لوٹ رہا ہے، کل اسی اذیت اور تکلیف اور بے چینی سے اسے بھی گزرنا ہے، کیونکہ کل کو اس کی بیٹی بھی بڑی ہوگی۔ ہاں، جب یہی لالچ کا ماحول، جب یہی ہمارے اندر حرص کا مزاج ہوگا تو پھر لگی ہے آگ۔ تو ارے بھائی، راحت اندوری صاحب نے کیا کہا، لگے گی آگ تو نہیں یار، صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہاں، تو جو آگ لگتی ہے، جب آگ لگتی ہے محلے میں لگ جائے، ہم پانی نہ ڈالیں، مطمئن رہیں، تو پھر وہ آگ دھیرے دھیرے بڑھتی بڑھتی ہمارے آنگن تک بھی پہنچے گی۔ تو اللہ نے جو دین دیا ہے یہ زندگیوں میں عملی اور پریکٹیکل لانے کے لیے۔ جس بیٹے کی زندگی میں دین آ گیا وہ بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، جس شوہر کی زندگی میں دین آ گیا اس کی بیوی کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ غلطی کوتاہی کس سے نہیں ہوتی ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد شوہر نے دیکھا زبان خاموش کیوں، کیونکہ دین ہے، اللہ کی بندی سے غلطی ہوئی ہے، اس نے نہ کوئی کڑوی بات نکالا، نہ زبان سے گالی نکالا۔ اس بیوی سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کتنی چین اور سکون، اور کسی اس بہن سے پوچھیں کہ اس کی صبح و شام کیسے بیتتی ہیں، جس کو چائے میں شکر زیادہ ہو جانے پر گالیاں، جس کو نمک کم ہو جانے پر باپ کے گھر بھیج دیے جانے کا تانا، جس کو کوئی تھوڑی سی کمی بیشی ہو جانے پر تیرا فیصلہ کر دوں کیا، ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دین زندگی میں آئے گا قربانی سے، محنت سے، فکر سے۔ یہ جیسے مطمئن ہو کہ ہم اور آپ جی رہے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا، چونکہ نسلوں کی تربیت یہ تو پریکٹیکل بات ہے۔ اگر دکان کی فکر نہ کی جائے تو تجارت اجڑ جاتی ہے، اگر کھیتی کی فکر نہ کی جائے تو فصل برباد ہوتی ہے، اگر انسانی نسل کی فکر نہ کی جائے تو پھر اسی بستی اور محلوں میں چور، ڈاکو، قاتل، شرابی اور جواری پیدا ہوتے ہیں، اور اگر فکریں ہوں تو انہی بستی کی گلیوں سے عالم اور حافظ اور قاری اور مفتی اور نیک اور دیندار عبادت گزار بااخلاق امت کو نئی نسل کی صورت میں سرمایہ ملتا ہے۔ یہ فکر ہی تو تھی جس میں چھوٹے سے بچے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حوصلہ دیا، یہ ماں کی تربیت تھی۔ ہمارے اور آپ کی طرح اگر ان کی والدہ بھی بچے کو سبق نہ دیتی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، تو ان بڑے ڈاکوؤں کے لشکر کو ہدایت نہیں ملتی۔
لیکن ماں کی تربیت تھی، ماں کی تعلیم تھی، فکر والی زندگی تھی کہ بچے کو جنہوں نے سکھایا انہوں نے سچ بولا، اور سچ نے قاتلوں کی زندگی کو الٹ کے پلٹ کے رکھ دیا، گمراہی سے ہدایت کی ڈگر پہ لگا دیا۔ تو بڑا مبارک مجمع ہے، مائیں بہنیں قربانی دے کے آئیں، اور روز جو قربانی یہ گھر میں دیتی یہ کام چور نہیں ہے، یہ کم ہمت والی نہیں ہے، یہ کمزور حوصلے والی نہیں ہے، یہ صبح اٹھنے کے بعد شام تک کھپنا یہ بڑی بلند ہمت کی بات ہے، گھر کو جنت بنائے رکھنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، وقت پہ کھانا پینا تیار رکھنا یہ بڑی فکروں کی بات ہے۔ بس یہی بات کہ صرف دنیا کی فکر میں ساری قوت نہ لگائیں، اس میں کمی ہونے دینے کے ساتھ اپنے دین کی فکر کریں، ورنہ یہ ساری فکریں اگر دنیا کی خاطر ہوئیں تو خالی ہاتھ قبر میں جانا پڑے گا، جب نام اعمال تولا جائے گا تو بے وزن رہے گا، نہ اس میں 2 منٹ کی روزانہ کی تلاوت ہوگی، نہ اس میں تسبیح کی کلمہ شریف کی تسبیح ہوگی، نہ اس میں تیسرا کلمہ اور استغفار ہوگا، نہ اس میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے جانے کی بھاری بھرکم مقبول اور نورانی نیکی ہوگی۔ پھر سمجھ میں آئے گا، پھر فریاد کرے گا بندہ اور بندیاں، مرد و عورت، یا اللہ ایک بار دوبارہ موقع دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ بس تھوڑا سا موقع دے دیجئے، اب بہت سدھر کے سمجھ کے سنبھل کے زندگی گزار کے آئیں گے، اب تلاوت کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ناچ گانوں سے دور رہیں گے، ہمیں پتہ چل گیا دنیا کی زندگی کتنی قیمتی تھی، یا اللہ آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی، ہم نے کتنا نقصان کیا، ساری دنیا کی فکریں کرنے کے بعد نماز چھوڑ کر، یا اللہ گڑ گڑائے گا آدمی فریاد کرے گا، کاش آج مجھے موت آ جاتی، یہ دن کا منہ نہ دیکھنا پڑتا، آدمی سوچے گا، تمنا کرے گا، فریاد کرے گا، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے کہا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا۔ تو مائیں بہنوں سے درخواست اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اہتمام سے 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں، ایسی باتوں سے، ایسی محفل سے، ایسی مجلس سے جس سے عقیدے پہ زد پڑتی ہے، جس سے اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین میں کمی پیدا ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ روزانہ گھر میں اہتمام سے 2 منٹ 5 منٹ تعلیم کریں، یہی باتیں بچپنے میں جب کان میں پڑتی ہیں، جھوٹ برا ہے، سچائی نجات دیتی ہے، تو بڑے ہو کر ہمارے آپ کے گھر کے بچے جوان یہ جب کاروبار کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، ان کی وجہ سے کتنے غیر ایمان والوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ لوگ دیکھ کر، اسلام تقریر کا نام نہیں ہے، اسلام عملی زندگی پیش کرنے کا نام ہے۔ کہ جماعت جا رہی تھی کسی یورپ کے ملک میں، جاتی ہوئی جماعت کی باتوں کو، چال ڈھال کو وہاں کی آزادانہ عورتوں نے دیکھا، آزاد زندگی گزارنے والی عورتوں نے دیکھا، قریب آئی، شیک ہینڈ کرنا چاہا، ہاتھ ملانا چاہا، ساتھیوں نے ہاتھ پیچھے کیا کہ کیا بات، ہمیں تم حقیر سمجھتے ہو، ہمیں ذلیل سمجھتے ہو، کوئی گندگی لگی؟ انہوں نے کہا بہن یہ بات نہیں ہے، جس مالک کے ہم غلام اور بندے ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیا، ہمارا یہ ہاتھ صرف انہی مبارک بہن ماؤں کو چھو سکتا ہے جن سے ہمارا رشتہ حلال، بہن کو احترام سے چھو سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، ماں کو چھو سکتے ہیں، جائز طریقے پہ جو نکاح میں آئے اس بیوی کو چھو سکتے ہیں، ہر ایک کو نہیں۔ انہوں نے وہاں کی دھوکہ بھری زندگی دیکھا، لوگوں نے کس طرح ان کا غلط استعمال کیا وہ دیکھا، یہ سن کے زمین پہ گر کے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے رونے لگے کہ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ عورتیں جن کو تم جیسا شوہر ملے گا، کیونکہ یہ آزادی ایک وقت کتنا آزاد ہوگا آدمی، جانور ہی تو بنے گا، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جانور ہی بن سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ صبح کوئی آیا اور اس نے پھر شام دغا دیا، دھوکہ دیا، بھرے پڑے ہیں وہاں کے بچوں کے چائلڈ ہوم، جا کے دیکھیں، جن کے سروں پہ باپ کا کوئی سہارا نہیں، جب باپ نہیں تو دادا کہاں ملے گا، تب چچا کی محبت کہاں ملے گی، پھوپھی کی شفقت کہاں ملے گی، تب دادی کہاں ملے، یہ سہارے،
یہ اسلام کا کمال ہے، یہ دین کی عظمت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی خوبی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ نہ ہو کل نام اعمال تولا جائے تو بے وزن۔ ترتیب بنائیں، ترتیب اسی 24 گھنٹے کی، وقت پہ پابندی سے، اہتمام سے، ادب سے، عظمت سے نماز ادا کی جائے گی، سارے کام کیے جائیں گے، کسی میں کمی نہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت 2 منٹ 5 منٹ ضرور کی جائے گی۔ کام کاج کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا جائے گا، درود پاک پڑھا جائے گا، تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ ہر دم زبان سے کوئی بات ہو، یہ نہیں ہوتا۔ زبان اکثر روٹی بناتے خاموش رہتی، چاول پکاتے خاموش رہتی، سبزی بناتے اور کاٹتے خاموش رہتی، صفائی کرتے کیوں خاموش رہے؟ اس صفائی کے ساتھ، کھانا پکانے کے ساتھ، دھلائی کے ساتھ زبان پہ کلمہ شریف ہو، درود پاک کا ورد ہو، گھر میں نور آئے گا۔ ہر ایک بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ حضرت والد گرامی حضرت مولانا منیر احمد صاحب مدینہ ممبئی دامت برکاتہم العالیہ بہت کہتے ہیں کہ برکت ہمیشہ برکت والے اعمال سے آتی ہے۔ ہاں، ہم اور آپ نماز چھوڑے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں اور برکت کے لیے امام صاحب کے پاس جائیں دعا کرانے، تو سارے بستی کے اور انکلیشور کے امام زور لگا دیں، برکت نہیں آئے گی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے، نور برسے گا، ہدایت آئے گی، صحت آئے گی، روزی روزگار میں دنیا جنت بن جائے گی۔ تو طے کریں انشاءاللہ، اپنے گھر کے بچوں کو تربیت کے ساتھ دینی مزاج اور ماحول عطا کریں گے۔ ہاں، صرف طے کریں کہ انشاءاللہ اچھا حافظ بنائیں گے، اچھا عالم بنائیں گے، اور اس کے ساتھ جو قابل اور ذہین ہے، جس نے حفظ کر لیا، اس کی ذہانت پہ کیا شبہ، وہ تو ساری دنیا کی ڈگریوں کو حاصل کر سکتا ہے اور زیر کر سکتا ہے، اب اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی۔ تو ایسے بچوں کی قدر کر کے ایسا ماحول اللہ کا شکر ادا کریں۔ قریب میں جو مدرسہ ہے، اس میں اب نئے انداز، نئے تربیت، نئے طریقے سے ماشاءاللہ بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی فکر کی جا رہی کہ بچہ ہمارا انگریزی بھی پڑھے، بچہ ہمارا دوسری زبانوں میں بھی مہارت حاصل کرے، اور یہی بچے حافظ بننے کے ساتھ، عالم بننے کے ساتھ، یہ بچے پھر ڈاکٹر بنے، یہ بچے پھر انجینئر بنے۔ صرف بچے نہیں، ہمارے گھروں کی بیٹیاں بھی دیکھیں تو کیسا بے رحموں سے، درندوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ولادت قریب ہے، اور اس نازک حال میں ایک شوہر باپ بیٹی کو، شوہر بیوی کو لے جاتا ہے اور وہاں درندوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے درد پہ رحم نہیں کھاتے، بلکہ اب ماحول بناتے ہیں۔ جی بڑا مشکل لگتا ہے، آپریشن ضروری ہے، اتنا نہیں ترس آتا، کسی کی بیٹی کا پیٹ پھاڑا جائے گا، یہ ترس نہیں کھاتے، اور نام کے مسلمان بھی ہیں۔ جب دین نہیں ہوگا تو یہی حال ہوگا، جب دین نہیں ہوگا تو یہی حال ہوگا۔ ایک بڑا ماہر ڈاکٹر، کامیاب، نامچین علاقے کا مشہور، اپنے بڑے ہاسپٹل میں بیٹھا تھا، بڑا سیریس مریض لے جایا گیا، حادثہ کا شکار ہوا تھا، ایکسیڈنٹ جس کا ہوا تھا، اور لے بھی جانے والا کون؟ ایک غریب ٹیکسی چلانے والا مسلمان۔ لوگ تماشائی بنے کھڑے رہتے، ویڈیو بناتے، یہ دیکھو کیسا ہاتھ کٹ کے الگ ہو گیا، یہ کیسا تڑپ رہا ہے، یہ کیسا مچل رہا ہے، کوئی رحم نہیں کھاتا۔ غریب ٹیکسی والا مسلمان گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، نہیں رہا گیا، سہارا دیا، اپنے گاڑی میں ڈالا، ہسپتال لے گیا، کسی طرح اندر پہنچایا، فریاد کر رہا، دیکھ لو اس کی جان جا رہی ہے۔ اندر پہنچانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس میسج گیا، تو وہاں سے ڈاکٹر نہیں، اس کے چیلے چپاڑے، یہ اتنا ایڈوانس جمع کر دو، ایڈوانس اتنا جمع کر دو۔ ارے بولے میرا کوئی سگا تھوڑی ہے، انجان پر آیا، میں نے انسانیت دکھایا، لے آیا، میں غریب روز کھانے کمانے والا، کہاں سے ایڈوانس دے دوں؟ کہ صاحب نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، رحم نہیں کھایا جاتا۔ اس نے مجبور ہو کر اپنے کار کی چابی رکھ دیا کاؤنٹر پہ، ایڈوانس کیش نقد رقم نہیں ہے، مجھ غریب کی کار کی چابی ہے، دیکھ تو لو۔ اب ڈاکٹر صاحب اداؤں سے نکل رہے ہیں، اپنی کیبن سے اداؤں سے نکلے ہیں، اور بڑی فکر مندی کے ساتھ، جیسے چال میں بجلی سے بھر آئی، پہلے نہیں نکل پا رہے تھے۔ ہاں کہاں ہے، کیا ہے، تو یہ کرو وہ کرو،
शोर मचाते आए और खून में लथपथ चेहरा जो पहचानने के काबिल नहीं, उस मरीज की नब्ज देखने के लिए जब हाथ उठाया तो दिल की धड़कन सी डॉक्टर साहब की थम गई, हैरत से आंखें पड़ गई। उनको लगने लगा ये कलाइयां तो पहचानी लगती है, ये हथेली तो अपनी सी लगती है। अब वो हैरान है और कि कॉटन से खून साफ करो, चेहरा साफ करो। जब चेहरा साफ किया जाने लगा तो उनकी चीख निकल पड़ी, उनका अपना ही बेटा था। उनका अल्लाह कभी कभी ऐसा दिखाते हैं। अल्लाह ने ये जो दीन दिया प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में, कि आपकी सिफात नबूवत से पहले अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बयान किया, उम्मत को ये अपनाना और जिंदा करना है। इन्नका लतक़री ज़ईफ़ व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूब व तुईनु अला नवाइबिल हक़ कल्ला वल्लाहि ला युज़ीकल्लाहु अबदा। अजी नाना, आप घबराते क्यों हैं? आप जम्मिलूनी के साथ ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा लगता है जान से अब हाथ धो बैठूंगा। इतना घबरा गए थे। अम्मा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितने प्यारे बोल से सहारा दिया। हमारी और आपकी जिंदगियां देखें कि ना आप तो बेसहारों को सहारा देते हैं, बेयारो मददगार लोगों को आप हौसला देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। एक अजीब सी सिफत बयान किया, जिनके पास कुछ नहीं और वो कुछ नहीं कर सकते। आप दिन भर मजदूरी करते हैं और जब मुआवजा मिलता है सल्लल्लाहु, तो अपनी कमाई शाम को उनके हाथ पे रख देते हैं। और फिर ऐसे ही नहीं, घर में चिराग नहीं जलता था, खाने का सामान नहीं होता था, पेट पे पत्थर बांधे, दो जहान की दौलत को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठुकराया था। पहाड़ सोने चांदी के साथ बन के चल सकते थे। उम्मत को सबक देना था, बहार हो कि खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम्हें इंसानियत को सहारा देना है। तुम अजीम उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन। हाँ प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में ये जिम्मेदारी कि बहन बेटियों की चाल ढाल से बेहयाई की तरफ जाती हुई बहनों को हिदायत मिलती। हमारे घर की बहनों का बुर्का देखकर, पर्दा देखकर, हया देखकर, बातचीत देखकर, उनकी खिदमत देखकर, लेकिन हमने और आपने ही इन अच्छाइयों को ठुकरा दिया है। गलती कोताही इंसान करता है और इंसानों से होती है। जरूरत तौबा करने की, अल्लाह करीम है। हम सच्ची तौबा करें और इस जिंदगी की कद्र समझकर इसे बड़ी अहमियत के साथ, समझ बूझ के साथ बिताएं। जहां इस बस्ती में अल्लाह का करम है, बड़ा प्यारा मदरसा है, वहीं माशाअल्लाह दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर के मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हमारे मुकर्रम दोस्त जनाब मौलाना कारी मोहम्मद वसी अख्तर साहब की अहलिया का यहाँ तालीम का हल्का भी लगता है रोजाना, हफ्ते में 2 दिन, इतवार को यहाँ लगता है और बड़ी कद्र कर लें। देखें, ये बड़ी कद्र कर लें हम और आप, इसे हल्का न समझें, मामूली न समझें। काम कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन जहाँ कद्रदानी होती है अल्लाह वहाँ बरकतें अता करते हैं। अहमियत से, एहतिमाम से शरीक हों। हाँ, कल को यही साथ, ये दोस्तियां, ये रिश्तेदारियां, ये फोन के ताल्लुकात जो हमसे नमाजें छुड़वा देते हैं, जो हमसे कुरान की तिलावत छुड़वाते हैं, जो जिक्र छुड़वाते हैं, जो दुनिया की मोहब्बत दिल में डालते हैं, जो फैशन का दिलदादा बनाते हैं, जो बेपर्दगी की तरफ बुलाते हैं। कल आदमी अल्लाह के दरबार में कहेगा, या अल्लाह रब्बना अरिनल लदैनी अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस, या अल्लाह आज उन दोस्तों को सामने हमारे कर दीजिए, हमारा बस और काबू और कंट्रोल उन पे चला दीजिए। क्यों, क्या बात, क्या करेंगे? गले लगाएंगे, साथ बैठ के खुशियां मनाएंगे, कहे लगाएंगे। जैसे दुनिया में गुलछर्रे उड़ाए जाते थे, मजे किए जाते थे, इंजॉय किया जाता था, टाइम पास किया जाता था, वो कहेंगे नहीं, आज की हमारी बर्बादी की वजह और सबब वो ही थे। आज हम क्या करना चाहते हैं? नजालहुमा तहत अक़दामिना, अपने पैरों से उन्हें कुचलना चाहते। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा होगा। कल का गुस्सा काम नहीं आएगा।
کل کا غصہ کام نہیں آئے گا. کہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ کہتے ہیں آج ایک دوسرے کے وہ دنیاوی دوست دشمن بن جائیں گے. ہاں آج جنتی وہ دنیا دینی دوستی جنتی جنت میں جا کے کچھ چہروں کو تلاش کریں گے. یا اللہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ حج میں ساتھ رہا کرتے تھے، یا اللہ اجتماعات میں ساتھ بیٹھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے کی سحری اور افطار کرتے تھے، اللہ جنت میں نہیں دکھ رہے ہیں. اللہ کہیں گے ہاں مال کی کمی سے نہیں آ سکے. وہ کہیں اللہ اچھا نہیں لگ رہا ان کے بنا. یہ دینی دوست تھی. اللہ کہیں گے جاؤ تلاش کے لاؤ، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. یہ دوستی کام آئے گی جہنم سے جنت کی طرف. تو ان حلقوں کو، ان مدرسوں کو، دعوت و تبلیغ کے اجتماعات کو، اللہ والوں کی مجالس کو غنیمت جانیں. فکر مندی سے مائیں بہنیں تھوڑے دن کیے، یہ رب چاہی زندگی. اللہ کہتے تھوڑے دن تو اللہ کی مان لے، پابندی اختیار کر لے. آخرت میں اللہ پاک کہتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. انجوائے ہی انجوائے، مزہ ہی مزہ، آزادی ہی آزادی، جس آزادی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہاں کی شراب کا کیا کہنا، وہاں کے عیش کا کیا کہنا، وہاں کے فیشن کا کیا کہنا. آج کی یہ مائیں بہنیں جو پردہ اختیار کرتی ہیں کل حوروں کی سردار ہوں گی. کل حوروں کی سردار ہوں گی. ساری کائنات کا حسن مل کے ایک حور کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی ایک ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہی بہن بیٹیوں کو اللہ ان ساری حوروں کا سردار بنا دیں گے. یہ تھوڑی سی پابندی، تھوڑی سی قربانی، کس کا نہیں جی چاہتا کہ من چاہی کر لو، من مانی کر لو. ایسے برقعے نہ پہنے جائیں جسے پہننے کے بعد بھی بے پردگی سی لگے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا تنگ لباس کسی نے پہنا جو بالکل بدن پہ چپکا سا لگے، اتنا باریک پہنا کہ جس سے بدن جھلکتا ہو، اتنا چھوٹا پہنا کہ جس سے بدن دکھائی دیتا ہو. وہ نہ پہننے والوں کے حکم میں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. تھوڑے دن کی پابندی، تھوڑے دن کی پابندی. وہاں نماز کی پابندی نہیں ہوگی، روزے کی پابندی نہیں، وہ تو بدلے کا دن ہوگا، یوم الجزا ہوگا. اور مالک الملک مالک یوم الدین فیصلہ کر کے. تو یہ عقل مندی کی بات ہے. حضرت والی صاحب بہت کہتے ہیں عقل کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دن کی پابندی کو ہمیشہ کی آزادی کے لیے اختیار کیا جائے، تھوڑے دن کی قربانی کو ہمیشہ کے مزہ کے لیے اپنایا جائے. یہ تھوڑے دن کی ہے. تو طے کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، بچوں کو مکتب مدرسے میں اہتمام سے بھیجنے کے ساتھ ایسا ماحول، ایسے ارادے، ایسے عزائم کریں کہ یہ بچہ ذہین اور حافظ ہے، عالم بنے گا، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گا، یہ رحم کھائے گا، ترس کھائے گا، وکیل بنے گا، یہ دو بھائیوں کے جھگڑوں کو ختم کرے گا، یہ لڑائیوں کو مٹائے گا، یہ محبت کو بڑھاوا دے گا، یہ انسانیت کے کام آئے گا، یہ بے سہاروں کو سہارا دے گا. جی ہاں، یہ کس طرح یہ اخلاق کام آتے ہیں کہ فساد کے زمانے میں ممبئی کا علاقہ گھاٹ کوپر کا، وہاں جب ایسا نہیں ہے کہ ملک میں رہنے والے سارے لوگ برے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آگ میں کی بھٹی میں یہ ملک دہک جاتا. اکثریت اچھے لوگوں کی، اچھے من والوں کی، شانتی پسند کرنے والوں کی، پریم بانٹنے والوں کی ہے، وہ کسی بھی دھرم کے ہوں. لیکن ان کو ایسا بھڑکایا جاتا ہے. اللہ ہر دھرم کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے. وہ کسی کے سگے نہیں ہیں جو لڑاتے ہیں، جو نفرت کا بازار گرم کرتے، کسی کے سگے نہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. برا کرنے والوں کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے، وہ کسی کا برا کرے. ایسا نہیں کہ مسلمان کسی کو ستائے اس کا بھلا ہو جائے گا، کسی کو ستائے مسلمان اس کا بھی برا ہوگا. اس کی پکڑ اللہ اور سخت کریں گے. وہ تو نہیں جانتے تھے، تو جانتا تھا. گھاٹ کوپر کا علاقہ، وہاں مراٹھی حضرات رہتے تھے. جب فساد کا موقع آیا، ایک مسلمان اکیلا اس کے گھر کو گھیر لیا. پڑوسی مراٹھی ہندو نکلا کہ کیا بات ہے، کیوں آئے؟ بولے تیرے کو نہیں پتا، تیرے کو نہیں پتا وہاں کی کیوں، کیا اس کو مارنے آئے، کاٹنے آئے، اس کا لوٹنے سامان آئے؟
پڑوسی مراٹھی کہنے لگا خبردار میرے مسلمان پڑوسی کو ہاتھ مت لگانا، اسے ستانے سے پہلے تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا، نمٹنا ہوگا۔ اس نے پاگل ہو گیا، تو اپنا آدمی ہے؟ بولے ہاں اپنائیت تو وقت پہ دکھائی دیتی ہے، کون اپنا کون پرایا۔ کہ میری بیوی بیمار ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مچل رہے تھے، کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ مسلمان پڑوسی کی بیوی نے کھانے پکا کے میرے بچوں کو محبت سے کھلایا، اسکول کا وقت آیا نہلایا دھلایا اسکول پہنچایا، میری بیوی کے لیے ہاسپٹل کا ٹفن دیا، کئی دن یہ اسی طرح اتنے اچھے پڑوسیوں کو میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ہر جوان بوڑھے مرد عورت مسلمان کی اللہ نے دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری بھلا دیا۔ تو چوکیداروں سے سب محبت کرتے ہیں، چوروں سے سب نفرت کرتے ہیں۔ اب یہ جو آواز اٹھ رہی ہے ان کی شہریت ختم کر دو، ان کو ملک سے بے ملک در بدر کر دو، وجہ یہی ہے کہ ہم نے ذمہ داری بھلا دیا۔ ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں میں وہ نور ہے، وہ جاذبیت اور کشش ہے، وہ میگنیٹک پاور ہے کہ خود بخود لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تلوار سے، یہ تو کہتے ہیں اخلاق سے، تو ہم اور آپ بھی تو اخلاق برتے کہ ایک سوسائٹی تھی، کالونی تھی، ایسا بہت سی جگہ ہوتا ہے حفاظت کی وجہ سے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا، اس کو گھر نہیں دیا جائے گا، وہاں مسلمان نہیں داخل ہو سکتے تھے۔ کسی طرح ایک بڑے میاں داڑھی ٹوپی والے اندر گئے، وہاں کے واچ مین نے دربان نے جانے دیا، سوسائٹی کے ایک فلیٹ کے سامنے جا کے انہوں نے گھنٹی بجایا، بیل بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مارواڑی حضرات ٹیکا لگائے نکلے غصے میں کہ ارے یہ ملا کیوں آ گیا، کہاں آ گیا، کس نے آنے کی اجازت دیا، کیا مانگتا ہے تیرے کو، کیا چاہیے، کیسے آیا؟ بولے صاحب باہر تو آ جائیں، باہر تو آ جائیں۔ بولے کیا باہر کیوں آنے کا ہے، وہیں سے بولنا، جی تھوڑا سا تو آ جائیں۔ نرمی محبت اپنائیت شفقت سے کہیں بات اثر دکھاتی، وہ باہر نکلے کہ تھوڑا سا اور آ جائیں۔ جب وہ باہر پورا نکل آئے تو ملا جی ایک طرف ہٹ کے کہے یہ دیکھیے، آنے والا مارواڑی چیخ پڑا، میری بیٹی گھر آ گئی، میری بیٹی گھر آ گئی۔ اب وہ تو کہاں تیرے کو اور کس کو، وہ تو ہاتھ جوڑنے لگا، جی کہاں سے لے آئے، یہ تو غائب تھی، یہ تو بھاگ گئی تھی، اندر آئے بیٹھے ذرا۔ اب جو ہے دیوتاؤں کا سا برتاؤ ان کے لیے ہونے لگا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں ٹیکسی چلانے والا غریب، یہ بیٹی بیٹھی گھبرائی لگ رہی تھی، پریشان لگ رہی تھی، اپنوں سے دور لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اجی آپ اپنا کام کرو نا، آپ اپنا کام دیکھو۔ کچھ دیر بعد پھر باپ کے سے انداز میں نرمی سے بیٹا بیٹا کہہ کے جب اس سے کہا بات کیا تو وہ اپنا کہنے لگی گھر سے بھاگی ہوں، کسی نے وعدہ کیا اس کے پاس جا رہی ہوں۔ اب باپ ہی سمجھ سکتا ہے اولاد کے غائب ہو جانے کا دکھ، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا۔ یہ تو ان کی سازش ہے لو جہاد کا، انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا ہے۔ قرآن نے جب صاف کہہ دیا اعلان کرتے ہوئے، قرآن کریم میں ہے مومن غلام کافر آزاد سے بہتر، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ۔ آیت پڑھیں بھائی، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، وہ پہلے تو یہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ایمان والی غریب جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ آزاد مشرک سے، دین سے دور شخص سے، غیر کلمہ گو سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا صاف حکم ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک کا حکم ان کے لیے بھی ہے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، کہ غریب بندی جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ کا حکم ہے غیر ایمان والیوں سے نکاح نہ کرو، نہیں ہو سکتا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔
ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. اس عمل کو اللہ نے کہا اولئک يدعون الى النار واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه. تو لفظ جہاد تو ہے ہی نہیں کہ کسی کی بیٹی اور بہن کو بھگایا جائے، ماں باپ سے دور کیا جائے. باقی یہ تو ملک کی آزادی ہے قانونی کہ کسی کو کوئی بھی مذہب اچھا لگے وہ اپنا لے. اللہ سبھی کو ہدایت دے، اللہ سبھی کو گمراہی سے ہدایت کا راستہ دکھائے. اب گھر والے سب آگے پیچھے ہو گئے. بڑے میاں نے بیٹی کو سمجھایا، بیٹی یہ جذبات کا فیصلہ اچھا نہیں ہے. بیٹی ماں باپ سے زیادہ ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ بیٹی جنہوں نے ہر نازک موقع پر سنبھالا دیا، یہ دنیا کی یہ کھوکھلے نعرے اور داموں والی محبت، ہاں جو آج ساتھ کل بے یار و مددگار چھوڑ دے. بیٹی گھر چل، میں بات کروں گا تیرے ماں باپ سے. اب بڑے میاں لے گئے ہیں، ماں باپ رونے لگے، بلکنے لگے، معافی مانگنے لگے. تو اللہ نے یہ دین بڑا پیارا دیا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا ہے، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. یہ صرف عبادت کا دین، تسبیح کا دین نہیں، یہ دین معاشرت میں بھی زندہ کرنا. چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ، بڑوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، شوہر کا بیوی سے، بیوی کا شوہر سے، شوہر کا ماں باپ سے، بہو کا اپنے ساس سسر سے، داماد کا اپنے سسرال والوں سے. دین کی روشنی میں جب برتاؤ ہوگا تو رشتوں میں نکھار اور خوبصورتی پیدا ہوگی. تو یہ دین اللہ نے پیارا عطا کیا، قدر کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے کامل ہدایت کا فیصلہ فرمائے. خصوصاً اللہ پاک ہماری ملک کی قسمت چمکا دے. اللہ پاک ہر قسم کی بیماری سے، گمراہی سے، مشکلات سے، پریشانی سے ہماری یہ دعا کی جا رہی، آمین کہیں، سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک سارے دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. دینی ٹھکانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. مساجد، مکاتب، مراکز، خانقاہوں کی اللہ، دینی اسلامی کی اسکول اور یونیورسٹیز کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اللہ پاک سب کو خوب بڑھوتری اور ترقی عطا فرمائے. اور جب آخری وقت ہم میں سے کسی کا، امت کے کسی فرد کا ہے، محض اپنے فضل سے مالک ہمیں کلمے والی، شہادت والی مدینہ پاک کی موت اور بقی کا دفن ہونا مقدر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.